یوسفی صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، میں تھا گلدستہ احباب کی بندش کی گیا، متفرق ہوئے میرے رفقا میرے بعد۔ تو یوسفی صاحب واقعی بندش کی گیا تھے، اور وسیمہ اس بات کی گواہ ہیں، شاہد رسام بھی اور مسز خان بھی، اور جو ہماری اس گلدستہ احباب میں شامل رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں باندھ کے رکھا تھا۔ یہاں پر مشل بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہوتا یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے ملتے رہتے تھے، اور جس میں یوسفی صاحب کا بڑا حصہ ہوتا تھا۔ کبھی وہ بلا لیتے تھے ہمیں بوٹ کلب میں، کبھی ان کے گھر پر۔ اکثر ہم کوئی اگر شہر میں باہر سے آ جاتا، فراز صاحب آ گئے اور کوئی بڑا رائٹر دنیا میں کہیں سے بھی آتا تو یوسفی صاحب اس کی دعوت کرتے تھے، لیکن ہمارا ایک بے تکلف گروپ تھا جو عموماً سمندر کے کنارے جا کر زہرا آپا ہوتی تھی، انور مقصود صاحب، ہماری سمینہ پیرزادہ ہوتی تھی، یہ سارے، اور مشفق خواجہ صاحب بھی اس کے محرک ہوتے تھے۔ اور جب تک وہ زندہ رہے ہماری یہ پکنکیں بڑی باقاعدگی سے ہوتی تھی، جس کی فوٹوگرافی مشفق خواجہ صاحب کرتے تھے، اور بقول یوسفی صاحب کے کہ ہم سارا دن ہٹ میں بیٹھے ہوئے ان کے خوبصورت جملے سن رہے ہوتے تھے۔ زہرا آپا اور احمد فراز بھی اس میں شامل ہوتے تھے، اور مشفق خواجہ یوسفی صاحب، اور ہم ہنستے رہتے تھے، اور بقول یوسفی صاحب کے کہ مجال ہے کہ کوئی ذرا پیر بھی سمندر سے بھگو آئے۔ اس وقت سے ہم اٹھ کر مسز خان بھی ہوتی تھیں، ہم واپس گھر آ جاتے تھے، اور یہ سلسلہ بڑی تواتر سے رہا۔ جب مشفق خواجہ صاحب کا انتقال ہوا تو یوسفی صاحب نے بہت بری طرح اس کو محسوس کیا، کیونکہ ان کی جو واحد شخصیت جس سے وہ بہت کھل کے بات کرتے تھے وہ خواجہ صاحب تھے۔ اور ایک روز انہوں نے مجھے بڑے دکھ سے کہا کہ روزانہ رات کو 10 بجے ان کا فون آ جاتا تھا اور 1 گھنٹہ میں ان سے بات کرتا تھا، اور اب مجھے بہت تنہائی محسوس ہو رہی ہے۔ بڑھتی عمر کا ایک یہ بھی عذاب ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے فون پر بات کرنی شروع کی۔ ظاہر ہے میں مشفق خواجہ تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی تھی کہ جتنی کتابوں پر اور ادبی تحریکوں پر اور جو کچھ میں نے ادب پڑھا ہے اس پہ کچھ ان سے گفتگو کر سکوں اور زیادہ ان سے سیکھ سکوں، اور یہ بہت عرصے تک یہ چلتا رہا۔ اور پھر میں اور میرے شوہر شوکت بہت تواتر سے ہم لوگ ان کے پاس جاتے تھے، انہیں لے کر باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ ان کی جو پسندیدہ جگہ ہوتی، ہم فورم جاتے، وہاں پہ پہلے وہ کتاب کی دکان پر جاتے ہیں اور وہ بہت ساری کتابیں وہ خرید لیتے، اور کبھی انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کون سی کتاب ان کے پاس موجود ہے اور کون سی نئی خریدنی ہے۔ وہ کتابیں خریدتے، اس کے بعد وہ سی ڈیز کی دکان پر جاتے ہیں اور وہاں سے وہ سی ڈیز خریدتے اور وہ کتابوں کا پورا بنڈل اٹھائے۔ پھر ہم لوگ وہ جو فوڈ کورٹ تھا اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم ایک ویجیٹیرین تھالی منگاتے جس میں ہم تینوں کھا لیتے، کیونکہ یوسفی صاحب تو صرف چکھتے تھے۔ تو یہ ہماری ایک روٹین بن گئی تھی اور ہم انہیں اس میں بہت فورس کر کے بھی، بعد میں تو وہ وہاں بھی انہوں نے بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم بہت اکثر، وسیمہ مجھے کہتی تھی کہ بابا کو آ کر لے جائیں، نکھا لیں، بابا بہت آج کل خاموش ہے۔ جب بھی وہ یہ متفکر ہوتی تو یہ مجھے فون کرتی کہ بابا سے یہ بات منوا لیں، اور پھر یوسفی صاحب اتنے قریب آ گئے تھے کہ وہ ہم دونوں کی باتیں مان لیتے تھے، اور جو کچھ ہم کہتے تھے، کئی دفعہ سفر میں وہ باہر جانے سے کترانے لگے تو جب ہم جاتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک دفعہ لاہور بھی چلے گئے، عمان بھی چلے گئے، یہاں بھی آرٹس کونسل آنے کے لیے بھی وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ آ کر ہمیں لے جاؤ، اور بہت اپنائیت، یعنی ہمارے ایک خاندان جیسا تعلق ان سے تھا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ جیسے نصیحتیں انہوں نے رسام کو کی، مجھے بھی کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک پروگرام
کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھ لیا، انہوں نے کہا آئندہ سے آپ کبھی بھی یہ نظامت نہیں کریں گی۔ تو انہوں نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ اس سے پہلے میرے استاد ڈاکٹر اسلم فروخی میرے مشاعروں پر پابندی لگا چکے تھے جب میں پی ایچ ڈی کرتی تھی، اور مشفق خواجہ بھی مجھے تصویریں چھپوانے پر تنبیہ کر چکے تھے۔ تو اگر آج میں کوئی سنجیدہ رائٹر بنی نظر آ رہی ہوں تو اس کی وجہ یہ تینوں بزرگ ہی ہیں۔ اور لطف اللہ خان صاحب بھی مسلسل ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے، انہوں نے تو مجھے بیٹی بنایا تھا، تو ان کو پورا حق تھا کہ وہ جب چاہے مجھے تنبیہ کرے۔ ڈانٹتے تو خیر یہ لوگ کیا تھے، شفقت سے ہی کچھ باتیں سمجھا دیتے تھے۔ تو یہ ہے، اور اس کے قدرت کے اپنے انتظام ہوتے ہیں۔ ہم لوگ متفرق نہیں ہوئے یوسفی نام صاحب کے نام پر، ہم سب آج بھی آپس میں ایک بندش کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ گیا ہمارے مشترک ہے آج، جس کا ثبوت آج یہاں ہونا ہے۔ اور میں یہاں پر میں اس بات کو ایکنالج کروں گی کہ اس گیا میں ایک بہت بڑا کردار احمد شاہ کا بھی تھا۔ احمد شاہ ہر موقع پر یوسفی صاحب کے لیے، ان کی سالگرہ ہے تو کیک لیے پہنچ رہے ہیں، اگر ان کے ہاں دعوت ہے تو چاہے کتنے بھی مصروف ہیں وہ مصروفیت میں سے وقت نکال کر پہنچ رہے ہیں، پورا اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہماری پکنکوں اور دعوتوں میں بھی، میرے گھر پہ بھی اکثر شام کو بیٹھک ہوتی تھی، اس میں بھی یہ لوگ شریک ہوتے تھے۔ تو احمد شاہ نے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی اس رشتے کو پوری طرح نبھایا، جو ہمارا ایک کبھی بھی یوسفی گروپ ہے، یہاں پہ مشل بھی بیٹھی ہیں، اس گروپ کے ممبر ہیں۔ تو اور ایک اور چیز، جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی کتابیں، میں جانتی تھی کہ یہ کتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے ان کے پاس کتابوں اور سی ڈیز کا، اور ان کے خاندان نے میرے اوپر یہ اعتماد کیا کہ بھئی اس کو آپ لے جائیں، کہاں لے جائیں، مجھ سے مشورہ کر رہے تھے۔ تو احمد شاہ نے آفر کیا کہ ہم یہاں لائبریری بناتے ہیں، اس کا نام پہلے ہی سے طے کیا جا چکا تھا کہ جوش ملیح آبادی لائبریری ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ان کا اس شہر پہ جوش صاحب کا بھی حق ہے، ان کا بھی بڑا کام ہے، تو نام اس کا جوش ملیح آبادی لائبریری ہے۔ لیکن اس کا آغاز یوسفی صاحب کی 10,000 سے زائد کتابوں سے ہوا، اور اس سے بھی زیادہ اہم ان کی سی ڈیز ڈی وی ڈیز جس میں ساری دنیا کا ادب ہے موجود، اور بہت بڑا پاکستانی ادب کا خزانہ ہے، وہ بھی ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ تو پھر ان کے نام کی برکت تھی کہ اتنی کتابیں آئیں، کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو، کہ اب صورتحال یہ ہے کہ بکسوں میں بند کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمیں شاید اس سے بھی بڑا ایک اور حال یہاں پر بنانا پڑے گا۔ اب چونکہ لائبریری کا نام طے ہو چکا تھا، تو ہم لوگوں نے پہلی فرصت میں یہاں پہ گوشے یوسفی ایک بک شاپ بنائی، اور وہ بک شاپ اب اس کو مزید امپروو کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت دکان یہاں پر نیچے بن چکی ہے، انشاءاللہ یہ زیادہ اور بہت جلد اس کا بہت اچھے پیمانے پر افتتاح ہوگا، اور یہ بھی احمد شاہ کی اپنی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے، ان کی یہ دور اندیشی ہے، اور ان کی محبت ہے، شفقت ہے یوسفی صاحب سے، کہ اس کا نام انہوں نے اس دکان کا جو رکھا ہے یوسفی بک کارنر۔ تو یوسفی صاحب ہم سے نہ جدا ہوئے ہیں، نہ کبھی جدا ہو سکیں گے، وہ ان کی وجہ سے، بلکہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک ایک ساتھ ہیں۔ اب میں یہ کہوں گی کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، تو تھوڑا سا میں اس میں سے اقتباسات کچھ پڑھتی ہوں، کیونکہ کافی کچھ باتیں ہو چکی ہیں۔ کل 4 ستمبر 2024 کو مشتاق احمد یوسفی کی 101ویں سالگرہ ہے۔ ان کے پہلے مجموعے چراغ تلے کے مقدمے پر تاریخ فروری 1961 درج ہے۔ اس طرح نصف صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں سے نہ صرف حظ اٹھاتے بلکہ ان سے سیکھتے اور اس بات پر فخر کرتے
کہ اردو زبان کے نثری سرمایے میں کیسے کیسے نادر جواہر پارے موجود ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ یوسفی صاحب کی تحریروں سے شناسائی اور خود ان سے ملاقات کا عرصہ بھی طویل ہے۔ ان کی یادوں کے تند و تیز ہوا میں اڑتے اوراق کو پکڑنا، سمیٹنا اور یکجا کر کے لکھنا مشکل کام ہے۔ ویسے بھی قلم اور آزمائش لازم و ملزوم ہے۔ اس آزمائش